بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال افترضتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ شعر مجھے کیوں یاد آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا شعر ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب فرانس والوں نے گستاخی کی تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فرانس پر حملہ کر دیا جائے، جس ایٹم کو تم نے سنبھال کر رکھا ہے اس ایٹم بم کو چلا دو، فرانس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ شریف فیصلہ یہی ہے، شریعت کا فیصلہ یہی ہے۔ حکومت وقت نے کہا یہ امن عالم کو خطرہ ہے، ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، تو ان کا بیان تھا کہ اس عالم کی کیا ضرورت، اس دنیا کی کیا ضرورت جس دنیا میں اللہ کے محبوب کی عزت محفوظ نہیں۔ وہاں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ کروڑوں دنیا ہوں ناموس مصطفیٰ پر قربان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دوسرا یاد رکھیں، یہ میں عرض کرتا ہوں میرے ذہن میں بھی تھا کہ بریلی کا کیا فائدہ، میں اگر اللہ کے محبوب کی محبت کی بات کروں، اللہ کے محبوب کی عظمت کی بات کروں، اس قانون، یہ قانون جو شریعت مطہرہ کا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، یہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، وہ کوئی ہو، مسلمان ہو، وہ کافر ہو، داہریہ خدا کو نہ ماننے والا ہے، اگر اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرو تو شریعت کو کما ہے فاقتلوہ، اس کی گردن اتار دی جائے۔ اور یہ قانون اس رحمت کائنات نے خود بنایا ہے۔ اگر حدیث کو دیکھیں، کعب بن اشرف یہودی نے گستاخی کی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام فرمایا کون ہے جو اس بدبخت کا منہ بند کرے، اور حضرت مسلمہ نے جا کر اس کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا۔ ابو رافع یہودی نے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ قانون 295 صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس فرد انسانی کے لیے ہے جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، کوئی بھی ہو۔ یہ قانون شریعت مطہرہ کا اٹل ہے، یہاں توبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ ابن خطل کافر، وہ اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور شعر لکھ کر اپنے لوڈیوں کو دیتا تھا، وہ بھی گاتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے محبوب نے اعلان کر دیا کہ ابن خطل اگر کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہو، اس گستاخ کو وہیں قتل کر دیا جائے۔
یہ قانون شریعت بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں یہ لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہ، یہ شریعت کا حکم ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تمہارے غیرت ایمانی کا امتحان ہے۔ جو بات علامہ خاتم رضوی نے کہا فراز کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، یہی شریعت کا حکم ہے۔ ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، یہی شریعت کا حکم ہے۔ لیکن 58 اسلامی ملک ہیں، یہ ان کے سفیروں کو بھی نہیں نکال سکتے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ یہ کہنا ابن خطل واقعی کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مولا علی شیر خدا نے وہیں سے نکالا، حدود حرم میں اسے قتل کر دیا، اس کی لاڈیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ کا تعلق کثرت اور قلت سے نہیں ہے۔ کام من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ مسلمان کا ہتھیار نہیں لڑتا، مسلمان کا جذبہ لڑتا ہے۔ دیکھیں میدان بدر میں 313 ہے اور نہتے ہیں، اور کافر 1000 سے زیادہ ہے، لیکن 313 غالب آئے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھ لیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حکم دیا۔ مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 سے زیادہ تھا، اور حضرت خالد بن ولید کے پاس 13,000 مجاہد تھے۔ ان 13,000 مجاہد نے ان 40,000 کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں، طارق بن زیاد 3,000 مجاہدین کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل پر اترا، اور ان 3,000 مجاہدین نے پورے ہسپانیہ کو فتح کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، مغرب کی وادیوں میں کوجی ازاں ہماری، تمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈیالوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے دریائے دجلہ، تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موجے دریائے دجلہ، تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ اگر ہندوستان ہم سے 10 گنا بڑا ہے تو 65 کی جنگ بتا رہی ہے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا تھا، اور 15 دن کی جنگ کے بعد وہ اقوام متحدہ کے پاس بھاگتا گیا تھا کہ مجھے بچاؤ۔ لہذا قلت اور کثرت کی وجہ سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ اگر جنگ یرموک کو دیکھیں، حضرت خالد بن ولید کے پاس اگر 35,000 ہیں اور سامنے رومیوں کا لشکر 3 لاکھ ہے، یہ 35,000 ان 3 لاکھ پر غالب آئے، کیونکہ رب تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے اگر تم خلوص سے رضا الہی کے لیے، الہی کلمہ حق کے لیے نکلو۔ اور باقی میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، کوئی ممتاز حسین قادری وہاں پیدا ہو جائے، اسے جہنم پہنچا دے۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے، اس سے پہلے بھی ایک شخص نے کتاب لکھی تھی، رنگیلا رسول، راجپال نے، غازی الدین شہید نے بھرے بازار میں خنجر مار کر اسے قتل کر دیا۔
دیکھیں، جب قانون آپ کی مدد نہ کرے تو اس وقت قانون کو ہاتھ میں لینا جائز۔ گورنر تاثیر سلمان تاثیر نے گستاخی کی، اس کے خلاف علماء کرام تھانے کے اندر گئے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ ایک گورنر کے خلاف کون کاٹتا؟ قانون نے مدد نہ کی، تب ممتاز احمد قادری نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جب وہ گولیاں مارنے کے لیے گئے، گھر سے نکلا نا تو بیٹے نے کوئی چیز مانگی تو اسے کہا کہ میں جلدی میں ہوں۔ بھائی کو کہا کہ وہ چیز لے کر دیکھو، مجھے جلدی ہے۔ اور جلدی کیا تھی؟ وہاں جا کر سلمان تاثیر کو جہنم پہنچا دیا۔ بعد میں اسے پوچھا گیا تو اسے جلدی کیا تھی؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے محبوب کا حکم تھا۔ غازی علم الدین شہید ایک عام نوجوان تھا، یہ تو مقدر کی بات ہے، وہ کوئی پیر مولوی نہیں، صوفی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اپنے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت رکھتا تھا۔ بڑے بازار میں اس ہندو کو قتل کر دیا اور پھر آرام سے اپنا خنجر سامنے جو نل تھا اس پر دھویا اور پھر تھانے پیش ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، علامہ اقبال بھی تھے۔ وکلاء کا ایک گروہ علامہ اقبال کے پاس گیا کہ جناب آپ غازی علم الدین کو سمجھائیں، اگر یہ ایک بار کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا تو ہم اسے پھانسی کے بندے سے بچا لیں گے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کیا غازی علم الدین کمزور پڑ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نا وہ تو نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے میں نے ہی قتل کیا ہے، وہ کمزور نہیں پڑا۔ ہم اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ علامہ اقبال نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میں اسے یہ بات نہیں کہتا۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور اس کا جنازہ لاہور کی سرزمین پر پڑھا گیا۔ پیر دیدار علی شاہ امامت کے لیے آئے تو وہ مصلی پر بے ہوش ہو گئے، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں آئے گئے، پوچھا گیا پیر صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں وظیفے پڑھتا رہا کہ مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج یہاں کر آنکھوں کی بیداری سے زیارت ہوئی ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا میرے دل میں بھی آیا، ان ساتھیوں نے جب مجھے ریلی کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا کیا فائدہ، ہماری اس ریلی سے مودی کو کیا فرق پڑے گا، اس مدعون عورت کو کیا فرق پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر تین باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ چلو مودی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایمان والوں کے اس عمل کو خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت کے لیے نکلے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے محبوب کا فرمان بھی ہے کہ تورد علیہ اعمال امتی، مجھ پر میری امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ اگر میرے امتی کا عمل اچھا ہو تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر میرے امتی کا عمل برا ہو تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ریلی، آپ کا یہ عمل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ عبث ہے، بلکہ میں علامہ خادم حسین رضوی کا ایک بیان سن رہا تھا جس نے اس ریلی کے لیے میری ہمت بڑھائی۔ وہ بیان یہ تھا، بندہ وہ مستند ہے جو اس نے حوالہ دیا ہے، وہ حوالہ یہ تھا کہ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث اچھے کردار کا مالک نہیں تھا،
اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، لیکن ایک بڑا عظیم لشکر رکھتا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک دن پہاڑ پر چڑھا اور نیچے سے اس کا لشکر گزر رہا تھا، اپنے لشکر کی کثرت کو دیکھا، خوش ہوا اور دل میں ایک تمنا کی کہ مولا کریم کاش میں تیرے حبیب کے زمانے میں ہوتا اور اس کے لشکر کے ذریعے تیرے میں حبیب کی مدد کرتا۔ یہ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی۔ مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، تیرا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اور معافی کی وجہ یہ بتائی کہ میرا عمل اچھا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے لشکر کو دیکھا کہ میں اتنے عظیم لشکر کا مالک ہوں، میرے دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں اللہ کے محبوب کے زمانے میں ہوتا اور اپنے لشکر کے ذریعے اللہ کے محبوب کی مدد کرتا۔ اس تمنا کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث اور جو میری نظر سے گزری اور اس پر تبصرہ مفتی امیار خان نے کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے کامیاب و کامران لوٹے